السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل. تو بیٹے آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے. سیکنڈ لیکچر لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے فرسٹ چیپٹر کلاس 10 حضرت محمد اینڈ امباڈیمنٹ آف جسٹس کی فرسٹ 4 پیراگرافس ریڈ کیے تھے. اس میں میں نے آپ کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے کوسچن آنسرز، ورڈز، سینونیم، اسپیلنگس، گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں امپورٹنٹ تھیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لی تھیں. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بینیفٹ لیا ہوگا، اس سے گین کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. تو آج جو ہمارا بیٹے ٹاپک ہے، سیم چیپٹر ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے ہم. لاسٹ ٹائم ہمارا لیکچر تھا پیراگراف 1 to 4 اینڈ ٹوڈے آور لیکچر از اباؤٹ فرام پیراگراف نمبر 5 to 8. آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اپنا چیپٹر. اگین اسی بات کو رپیٹ کرتے ہوئے بورڈ آپ کے سامنے ہیں. سینونیمس ہیں، اسپیلنگس ہیں، اسپیلنگ سینونیم اکٹھے ہیں، کچھ گرامیٹیکل ٹرمس ہیں، گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ میں نے مینشن کی ہیں. آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں گی گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز کس حوالے سے کیسے ڈسکس کرنی ہے. لیٹس وی اسٹارٹ ہیئر. پیراگراف نمبر 5. دا رسول واز سو ویل نون. ویل نون مینس جانے جاتے تھے. فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کے لیے. دیٹ ایون دا جیوز، حتیٰ کہ یہودی. ہو ور، جو تھے. ہز بٹر اینمیز، بٹر بدترین، شدید اینمیز، دشمن. براڈ دیئر سیوٹس، اپنے مقدمات لاتے. اب یہاں پہ بیٹے یہ سیوٹس جو ہے مقدمات ہے. اٹ از ناٹ دا میننگ آف دا ورڈ سیوٹ از ڈریس. یہ مقدمہ ہے، لیٹیگیشن جس کو بولتے ہیں. ٹو ہم، اینڈ ہی ڈیسائیڈیڈ، اور فیصلہ فرماتے. دا کیسز، تمام معاملات کا. ان اکارڈنس ود، کے مطابق. ود دا جوئش لا، یہودیوں کے قانون کے. دا رسول واز سو ویل نون فار ہز جسٹس دیٹ ایون دا جیوز who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں بھی اپنے انصاف کے معاملے میں بہت شہرت یافتہ تھے. یہاں تک کہ یہودی جو ان کے بدترین دشمن تھے اب اپنے معاملات، اپنے مقدمات ان کے پاس لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مقدمات کا فیصلہ یہودیوں کے قانون کے مطابق کرتے. یہاں بھی اس لائن میں بیٹے ان اکارڈنس ود، ان اکارڈنس ود یہ ہے بیٹے فریز. اور فریز کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا، کوئی سینس نہیں ہوتی. فریز ہیونگ نو سٹرکچر اینڈ سینس. تو یہ ورڈ جو ہے ان اکارڈنس ود کمپوز ہوا ہے 3 ڈفرینٹ ورڈ سے. ان کو اگر کر لیا جائے، یہ ان جو ہے پریپوزیشن ہے، ود بھی پریپوزیشن ہے، اکارڈنس جو ہے کہ مطابق گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے کچھ ہے. لیکن ان تینوں کو جب کنجسٹ کیا جاتا ہے، آپس میں کمبائن کیا جاتا ہے تو بیٹے یہ فریز بن جاتا ہے جس کا مطلب ہے کے مطابق. He very strictly followed the commandment of Allah. commandment کہتے ہیں حکم، حکم الہی. انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کی سختی سے پیروی کی. if they، کون سا اب حکم ہے، نیکسٹ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگی ہوں. if they come to you، اگر یہ تمہارے پاس آئیں. either judge between them، ان کے درمیان فیصلہ فرماؤ. اور decline to interfere، یا مداخلت سے انکار کر دو. if they come to you either judge between them اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرماؤ یا مداخلت سے انکار کر دو. اف یو ڈکلائن، اگر تم انکار کر دو گے. دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، تو وہ تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یا تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. اگر تم ان کے معاملات میں فیصلے سے، مداخلت سے انکار کر دو گے تو اس سے ان کو ذرا تکلیف نہ ہوگی. اف یو جج، اگر تم فیصلہ فرماؤ. جج ان ایکوٹی بٹوین دیم، تو ان کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ فرماؤ. اب یہاں پہ بٹوین یوز کیا گیا ہے. یہاں پہ 2 پرسنس کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ اس کو ٹیک ان کر سکتے ہیں 2 پرسنس کے طور پر بھی. 2 لوگوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، ان کے درمیان معاملات کو سدھارنے کے لیے بھی ججمنٹل ڈیسیجنس لیے جا سکتے ہیں، اور 2 فرقوں یا قبیلوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ. فار اللہ لوز دوز ہو جج ان ایکوٹی، اللہ تعالیٰ برابری یا مساوات یا عدل سے فیصلہ فرمانے والوں کو پسند کرتا ہے. جسٹس ڈیمانڈس دیٹ، ڈیمانڈس کا مطلب تقاضا. جسٹس ڈیمانڈس
انصاف کا تقاضا ہے کہ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا، ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں. سرکمسٹانسز جو ہے وہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، اسپیلنگ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس آن سیلف اور ونس فیملی اور ریلیشنز. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تمام ممکنہ حالات میں قائم کیا جانا چاہیے، حتیٰ کہ یہ آپ کے اپنے مفاد کے یا اپنے رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو. آل آف ہز لائف حضرت محمد جسٹ ادر پیپلز افیئر with justice and told his companions to be just companion ساتھی to be just منصف عادل رہنے کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں لوگوں کے معاملات میں انصاف پر مبنی فیصلے فرمائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی منصف رہنے کی نصیحت فرمائی. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی سے روایت ہے کہ دیٹ کہ اللہ رسول said to him کہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا when two men come to you for judgment، جب دو لوگ تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں، never decide in the favor of one، حمایت حق، کسی ایک کے حق میں کسی ایک کی حمایت میں فیصلہ مت کرو. without hearing the arguments of other، کسی دوسرے کے دلائل کو سنے بغیر. it is then most likely that، یہ زیادہ امکان رہے گا کہ you will know the truth، کہ تم سچ جان جاؤ گے. It is reported by حضرت علی that حضرت Allah's Rasul said to him when two men come to you for judgment never decide in the favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر دو لوگ تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کسی ایک کی حمایت میں کسی دوسرے کے دلائل کو سنے بغیر فیصلہ مت کرو. تب یہ قوی امکان ہوگا کہ تم سچ بہتر طریقے سے جان پاؤ گے. یہاں پہ ایک ورڈ ہے فیور ورڈ ہے FAVOUR. یہ برٹش ورڈ ہے، برٹش اسپیلنگ کے ساتھ OUR آپ لکھیں گے. سم ٹائم جو ہے وہ یو کے بغیر بھی آ جاتا ہے. اگین وہی کانٹراڈکشن اس میں پایا جاتا ہے کہ دونوں مارک کیے جاتے ہیں، دونوں ٹھیک کہا جاتا ہے، لیکن لاجیکلی جو ہے وداؤٹ یو امریکن ورڈ ہے اینڈ ود یو برٹش ورڈ ہے اینڈ وی ہیو ٹو فالو دا برٹش BOUR. حضرت معاویہ reported رسولز saying، حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا any ruler or judge who closes his doors on the poor، کوئی بھی حکمران جب اپنے دروازے بند کر دیتا ہے غریبوں پر، the needy ضرورت مندوں پر، and the destitute اور مفلسوں پر، اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے جب وہ غریب اور مفلس ہو. حضرت معاویہ reported Allah's Rasul saying any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and destitute, Allah closes his door on him when he becomes poor and needy and destitute. حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ضرورت مندوں اور مفلسوں پر اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں تو اللہ ان پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور مفلس ہوتے ہیں. پیراگراف نمبر 7. لیٹس وی اسٹارٹ. وائل حضرت محمد وان آن ہز ڈیتھ بیڈ، پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ پیراگراف امپورٹنٹ ہے. پیراگراف نمبر 7. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے، ہی پروکلیمڈ، انہوں نے اعلان فرمایا، اف آئی ought something to anyone، ought کا مطلب مقروض ہونا، دینا کسی کا، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے، اور اف آئی wronged any person، یا میں نے کسی شخص سے غلط کیا ہے، ناانصافی کی ہے، اور ڈیمیجڈ اینی ونس پراپرٹی اور آنر، یا کسی کی جائیداد اور عزت کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، مائی پرسن میرے لوگوں، مائی آنر میری عزت، اور مائی پراپرٹی اور میری جائیداد، آر ہیئر یہاں موجود ہے، ہی میں ٹیک ریونج وہ بدلہ لے سکتا ہے، آن می مجھ سے، ان دس ورلڈ اس دنیا میں. While Hazrat Muhammad was on his deathbed, he proclaimed, if I ought something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, my property are here, he may take revenge on me in this world.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر میں نے کسی شخص کا کچھ قرض دینا ہے، یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، یا میں نے کسی کی جائیداد اور عزت کو نقصان پہنچایا ہے، تو میرے لوگوں، میری جائیداد، میری عزت یہاں موجود ہے، وہ شخص مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے۔ دیر واز کمپلیٹ سائلنس، وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. محض ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے۔ پیراگراف نمبر 8 لاسٹ پیراگراف ہے اس چیپٹر کا۔ اللہ رسول proved by his own example. یہ جو on ورڈ ہے یہ preposition والا on نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا، خود کا، ذاتی، OWN on۔ Allah Rasul proved his own example that no one could be more firm for justice than him. اللہ کے رسول نے اپنی مثالوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ ان سے زیادہ کوئی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا، even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. near and dear بیٹے ایڈیم ہے، اور انٹرسٹ میں نے یہاں پہ بھی مینشن کیا ہوا ہے، یہاں پہ اس انٹرسٹ ایڈجیٹو نہیں ہے، اس انٹرسٹ کا مطلب یہاں پہ مفاد ہے، مفاد جو ناؤن کے طور پر یہاں پہ یوز ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنی عملی مثالوں سے یہ بات ظاہر کر دی، یہ ثابت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی عادل اور منصف نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہ کوئی بھی معاملہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف یا ان کے عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ He decided every case brought to him. انہوں نے فیصلہ فرمایا ہر اس معاملے کا جو ان کے پاس لایا گیا، by friends or foe with justice، دوست اور دشمن کی طرف سے انصاف کے ساتھ، without fear of favor، without کے بغیر، fear خوف کے، اور favor اور جانبداری کے۔ He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. انہوں نے اپنے پاس لایا گیا ہر فیصلہ بغیر جانبداری اور بغیر خوف کے انصاف پر مبنی کیا۔ A person of such magnitude مطلب اہمیت، transcends کا مطلب ہوتا ہے عبور کرنا، پار کرنا، the barriers رکاوٹوں کو، of time وقت کی، and space اور جگہ کی۔ A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. ایک شخص اس اہمیت کا حامل ایک شخص وقت اور جگہ کے تقاضوں اور رکاوٹوں کو آسانی سے عبور کر سکتا ہے۔ People of all ages can find something in his life. تمام ادوار کے، اب یہاں پہ ورڈ ہے ایج یہاں پہ عمر والا ایج نہیں ہے، یہاں پہ ایج جو ہے ایج بھی ناؤن کے طور پر بیٹے یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہے نمبر آف ایئرز جو کاؤنٹنگ میں لیا جا سکتا ہے اس کے لیے یوز ہوا ہے۔ تمام ادوار کے لوگ حاصل کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس، رہنمائی کے لیے، ان دیئر ویریس کئی فیلڈ، شعبے میں، آف ایکٹیویٹی شعبوں کی سرگرمیوں میں۔ People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. تمام ادوار کے لوگ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے زندگی کی تمام سرگرمیوں اور شعبوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ The Holy Quran clearly mentions، قرآن پاک نے واضح طور پر وضاحت فرمائی، this aspect کہتے ہیں پہلو کو، of his life ان کی زندگی کے۔ قرآن مجید نے ان کی زندگی کے اس پہلو کی بڑے واضح الفاظ میں وضاحت فرمائی ہے۔ Indeed، بلا شبہ، ان دا رسول آف اللہ کے نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، آپ کے لیے بہترین مثال موجود ہے، ٹو فالو فار ہم، ان لوگوں کے لیے جو پیروی کرتے ہیں ان کی، who hopes for the meeting with the اللہ، جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاپ کی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، and the last day، اور روز محشر پر، and remembers اللہ much، اور یاد کرتے ہیں اللہ کو کثرت سے۔ The Holy Quran clearly mentions these aspects of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad, you have a good example to follow for him, who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. قرآن مجید ان الفاظ کی
واضح طور پر قرآن پاک میں وضاحت فرماتا ہے، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے، اللہ کے رسول میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کا، روز محشر پر ایک مکمل نمونہ اور مثال موجود ہے، اور وہ یاد کرتے ہیں کثرت سے اللہ کو۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، لاسٹ ڈے سے مراد کوئی بھی کامن یا پرٹیکولر یا سم، جیسے آج کل کی زندگی میں جو ہے وہ ایونٹس آ جاتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ لاسٹ ڈے اسپیشلی جو ہے وہ روز محشر قیامت کے دن کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کی ایکسرسائز میں ایک کوسچن بھی ہے، اس کا بھی یہ آنسر ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ جو ہے اس کو ڈیل کریں گے، اس کو گرامیٹیکلی یا پراپر ناؤن کے طور پر ڈیل کریں گی، تو لکھتے ٹائم آپ کا لاسٹ کا ایل بڑا اور ڈے کا ڈی بڑا آئے گا، ٹھیک ہے۔ دا ڈے آف ججمنٹ، اگر دا ڈے آف ججمنٹ لکھو گے تو ججمنٹ کا ڈی بڑا آئے گا، ڈے کا ڈی بڑا آئے گا، ججمنٹ کا جے بڑا آئے گا، اور اگر لاسٹ ڈے آپ مینشن کریں گے اسٹوڈنٹس تو آپ کا ایل، لاسٹ کا ایل کیپٹل اور ڈے کا ڈی کیپٹل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آج کا آپ کا لیکچر بیٹے ختم ہوا ہے۔ اسی ان 5 to 8 پیراگرافس میں بیٹے 3 جو ہیں وہ کوسچن ارائز ہو رہے ہیں۔ 3 کوسچنس میں ایک پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو کوسچن امپورٹنٹ ہے وہ کوسچن ہے آپ کا، وٹ ایڈوائس ڈیڈ ہولی پروفٹ گیو ٹو حضرت علی۔ یہ کوسچن پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جب آپ ٹیکسٹ بک پہ جائیں گے، لاسٹ پیج پہ وہاں پہ ایک کوسچن ہے، وٹ ڈز دا ورڈ پروکلیم مینس۔ یہ دونوں پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس لیکچر کے دوران میں جو پیراگراف پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے وہ پیراگراف نمبر 7 ہے، جو کہ ہے وائل حضرت محمد واز آن ہز ڈیتھ بیڈ۔ میں مینشن بھی کر دیتی ہوں، پیراگراف نمبر 7 اسٹارٹ ہو رہا ہے وائل سے اپ ٹو سو آن، اور کوسچن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، وٹ ایڈوائز ڈیڈ حضرت ٹو حضرت علی۔ اور سیکنڈ کوسچن ہے جی، وٹ ڈز دا ورڈ پروکلیم مین۔ یہ 2 پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، وہ پیراگراف امپورٹنٹ ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا، ہوپ سو آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح لیکچر کا اختتام بیٹے ایک اچھی سی بات پر، ٹائم از منی، بہت مختصر سی لیکن بہت گہری بات ہے، ٹائم از منی، اور یہ ایک ایسی منی ہے جس کو ہم ری گین نہیں کر سکتے، ری ٹیک نہیں کر سکتے، اس کا یو ٹرن نہیں ہے۔ تو بیٹے جو ٹائم ہے آپ کے پاس اس کو یوٹیلائز کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔